گوشت اپنے پوست کے منہ میں دینا چاہے کرنا ہے. زبان کے جراثیم منتقل، بے شک صحیح بھی ہے کہ جراثیم زبان ہی کے منتقل ہوتے ہیں، کبھی انٹرنل تو کبھی ایکسٹرنل. توجہ فرمائیے گا. اسی لیے مولا نے کہا ہے کہ الانسان مغبون تحت لسانہ. اور عجیب جراثیم ہے بھائی صاحب. یہ جو دنیاوی امراض ہوں تو کم سے کم جراثیم منتقل ہونے کے لیے سامنے بیٹھا ہونا چاہیے، لیکن زبان کے جراثیم اتنے خطرناک ہیں کہ پاکستان میں بیٹھا ہو، آپ یہاں بیٹھے ہو، لیکن جراثیم اتنی تیزی سے منتقل ہوتے ہیں، کبھی تہمت کی شکل میں، کبھی غیبت کی شکل میں، کبھی الزام کی شکل میں، کبھی بہتان کی شکل میں. اتنی تیزی تو اتنے خطرناک کہ ایک نسل تک نہیں رہتے، نسلاً بعد نسلین جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اسی لیے حکم ہے کہ یاد رکھو کسی بندے مومن کے پیچھے اس کے کسی غلط کام کا تذکرہ نہ کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر تم نے کسی ایک بندے مومن کے حوالے سے اس کی کسی ایک غلط بات کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا کہ جب غیبت کرنے والا غیبت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ جو اس کے اندر ہے. بتوجہ رکھیے گا، جو یہ کرتا ہے غلط کام میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ غیبت کا جناب والا. غیبت اسی کا نام ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی پائی جائے آپ اسے دیکھ لیجئے، دوسروں میں جا کے بیان کر دیجئے، اور اگر نہ پائی جائے اور بیان کیجئے تو اسے غیبت نہیں کہتے، تہمت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. امام فرماتے کہ یاد رکھنا اگر تم نے کسی بندے مومن کی ایک غلط بات کے اوپر اس کے پیچھے اس کے گناہ کو اور اس کے عیب کو بیان کیا تو خدا اس وقت تک تمہیں نہیں اٹھائے گا جب سے اس سے بڑی لعنت میں تمہیں مبتلا نہ کر دے. توجہ فرمائیے گا. تو ہمارا بچہ، میں اپنی بات کی طرف واپس لوٹتا ہوں، ہمارا بچہ زبان اگر دینا چاہیں کہ نہیں جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. جراثیم منتقل بے شک صحیح ہے کہ زبان کے جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں جراثیم ہو وہاں منتقل ہوں گے. لیکن جہاں زہد ہو، علم ہو، تقوی ہو، شجاعت ہو، فضل ہو، کمال ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بس میری گفتگو یہیں پہ ختم ہوئی. آپ جس کے لیے بیٹھے ہوئے وہ آپ کے حوالے ہے، لیکن بہرحال کہتے ہیں نا کہ مجلس ماتم سے پہلے رکھی جاتی ہے. کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ماتم پہلے ہو مجلس بعد میں ہو، اور اس کا عنوان یہی ہے کہ پہلے یہ تو جان لو کہ ماتم کیوں کریں، کیوں حسین پہ آنسو بہایا جائے، کیوں حسین کا ماتم کیا جائے، تب کرو نا. جس طریقے سے اللہ کو بے معرفتی کی عبادت قبول نہیں ہے، ویسے ہی حسین کو بے معرفتی کا ماتم قبول نہیں ہے. پہلے یہ سمجھ لو کہ کیوں ماتم کیا جائے، پھر کرو تو کوالٹی والا، کیفیت والا ماتم ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایسا بابا ایک جملہ امام کا کافی ہے جناب عباس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. کافی ہے جناب عباس کی عظمت کے لیے کہ ہمارا اور آپ کا امام زمانہ وہ یہ جملہ کہیں اور یہ لقب دیں کہ عبد الصالح. عبد الصالح شجاعت کا تذکرہ نہیں ہے، عبد صالح، صالح ترین. اپنے عمل کو دکھا کے اپنے اور آپ جیسے افراد سے صالح کا لقب لے لینا اور خطاب لے لینا یہ بہت آسان ہے. امام کے جو ظاہر کو بھی جانتا ہو، باطن سے بھی واقف ہو، اس کی زبان سے اپنے آپ کو عبد الصالح کہلوا لینا یہ عباس کا کمال ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فضیلت ایک طرف سے منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ماں کا بھی ویسا ہی با کردار ہونا ضروری ہے. یہ کمال تھا ام البنین کا کہ اگر 2 منٹ تذکرہ نہ کیا جائے تو فضیلت عباس ادھوری رہ جاتی ہے. شادی ہو کے پہنچی، نام تھا کیا؟ فاطمہ. پہلی درخواست جو علی ابن ابی طالب سے کی ہے، مولا
مجھے کبھی میرا نام لے کے نہ پکاریے گا، مجھے میرے نام سے نہ پکاریے گا، اس لیے کہ اگر آپ مجھے میرے نام سے پکاریں گے تو ان بچوں کو ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے حسنین کو کوئی اذیت پہنچے، کوئی درد پہنچی۔ سجدہ کیا درے مولا کائنات پہ کہ میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں خدمت حسنین میں پہنچ رہی ہوں، ان کی خادمہ بن کے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے حسن حسین سے عرض کیا، اے میرے مولا کے شہزادو، دیکھو میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا، تاریخ میں لکھا کہ جو سب سے آخر میں گھوڑے پہ سوار ہوا وہ ابو الفضل عباس۔ ابھی کچھ قدم چلے ہوں گے کہ کنیز نے آ کے آواز دی، عباس ٹھہر جاؤ، تمہاری ماں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ رک گئے جناب عباس، رک گئے جناب عباس، گھوڑے سے اتر پڑے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ماں کی خدمت میں پہنچے۔ مادر گرامی، آپ تو مجھے رخصت کر چکی تھی، آپ تو مجھے رخصت کر چکی تھی، آخر رخصت کرنے کے بعد مجھے طلب کرنے کا مقصد کا ایک بات کہنا چاہتی ہوں عباس، یاد رکھنا۔ دیکھو حسین اس سے پہلے جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے حسین اکیلے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ عباس ہوشیار، اب زینب بھی حسین کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ ہے ماں کا کردار، ماں کا کردار۔ کربلا کا میدان، ایسی مطیع فرما بردار امام کی چاہنے والی ماں کا اگر کوئی بچہ ہوگا تو اس کی اطاعت۔ اب سمجھ میں آیا کہ عباس نے امام حسین کو کبھی بھائی کیوں نہ کہا؟ یہ کہاں سے آیا تھا جناب عباس تک؟ یہ ماں کے وسیلے سے منتقل ہوا تھا کہ اس نے شہزادوں کو کبھی اپنی ماں نہیں کہلوایا، تو عباس کیسے گوارا کر لے کہ حسین کو اپنا بھائی کہیں۔ کربلا کا بن آیا، 9 محرم خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں، بعض روایتوں کے اعتبار سے عاشور کا دن تلایا پھر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ تلایا پھر رہے ہیں۔ زہیر خین نے دیکھا، اے عباس گھوڑے سے اتر جاؤ، 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے آواز دی، یہیں بیٹھا ہوں، اسی طریقے سے کہو۔ کہا تمہارے بابا کا کچھ پیغام، کوئی بات یہ سننا تھا، متوجہ ہو گئے۔ کہا بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا جانتے ہو کہ خدا سے مولا علی نے تمہیں کس لیے مانگا تھا؟ یہ سننا تھا کہ تیور بدل گئے۔ 2 رکابہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ایک انگڑائی ہی رکابیں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑی۔ اتشجعونی یا زہیر، کیا تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو؟ مولا سے اجازت دلوا دینا، کل وہ دکھاؤں گا کہ اس سے پہلے تم نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ توجہ رکھیے گا، 2 رکابہ گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے، پیر زمین میں خط دیتے تھے، اور اگر رکاب میں رکھ لیں تو امام کے دونوں زانوں گھوڑے کے کان تک پہنچ جائیں۔ یہ تھا قد کا عالم، یہ تھا قد کا عالم۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی۔ کتنا بھروسہ تھا شہزادیوں کو، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آیت اللہ ہوئی ان کے بارے میں جملہ ہے، یہ 2 جملے اور خیمہ تمام۔ ان کا جملہ ہے کہ جب بھی آیت اللہ ہوئی جاتے تھے جناب عباس کی زریح پہ زیارت کے لیے تو 2 جملے کہتے تھے۔ پہلا جملہ آواز دیتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، سلام ہو تجھ پر اے حسین کی جوانی۔ جب تک عباس زندہ رہے حسین نے شکوہ نہیں کیا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن ادھر عباس کے بازو کاٹے گئے، حسین نے آواز دی، الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ السلام علیکہ یا شباب الحسین۔ دوسرا جملہ جو جناب آقا خوئی آواز دیتے تھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب تجھ پہ سلام، اے زینب کے حجاب تجھ پہ سلام۔ بڑا ناز تھا، بڑا ناز تھا زینب کو، سنا تھا بابا سے کہ بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی، لیکن زینب سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس میں مجال کہ زینب کے بازوؤں میں رسل باندھے، ایک ایک کی ڈھارس۔ 4 سال کی بچی، بس آخری جملہ، 4 سال کی بچی، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تک عباس زندہ رہے سکینہ کے ہاتھوں میں مشکیزہ دیکھا گیا، سکینہ کے ہاتھوں میں مشکیزہ،
اتنی امید تھی کہ جب تک میرا چچا زندہ ہے پانی پہنچنے کی سبیل موجود ہے، پانی پینے کی امید موجود ہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حسین میدان میں پہنچے، سکینہ منتظر ہے بچوں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے۔ اے حسین کے بچوں دیکھو، مطمئن رہو، دیکھو میرا چچا میدان کربلا میں گیا ہے، پانی لینے کے لیے عنقریب ہم تک پانی پہنچ جائے گا، انتظار کرو۔ ایک ایک کو ڈھارس دلا رہی ہیں، لیکن دفتن جب میدان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ علم کے جو بلند تھا جھکنے لگا، ادھر علم کو جھکتا ہوا دیکھا، سکینہ کا دل بیٹھنے لگا، سکینہ کی امید ٹوٹنے لگی، لیکن جھکتا ہوا علم ایک مرتبہ پھر بلند ہوا۔ اب رفتہ رفتہ یہ علم ہے کہ جو خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے علم خیمے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، بچی کی آگ بنتی جاتی ہے، اب